بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کریم ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان بے شمار اور بیش قیمتی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی بھی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو لڑکا لڑکی کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ لڑکی کی خواہش کرتے ہیں، بعض لوگ لڑکے کی خواہش کرتے ہیں۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں مسلسل لڑکیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، یا لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے مثان وغیرہ کی وجہ سے۔ مثلا کسی کو لڑکے کا مثان ہے تو جب بھی لڑکے کا حمل ٹھہرے گا تو وہ حمل ضائع ہو جائے گا، لڑکی کا حمل ٹھہرے گا تو حمل باقی رہے گا اور لڑکی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کو لڑکی کا مثان ہوتا ہے تو جب بھی لڑکی کا حمل ٹھہرے گا وہ حمل ضائع ہو جائے گا، لڑکے کا حمل ٹھہرے گا تو وہ باقی رہے گا۔ بہرحال کسی کے جب مسلسل لڑکیاں ہوتی ہیں تو کوئی شخص خواہش کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں لڑکا عطا کر دے۔ تو ناظرین، دعا کے ساتھ اگر ایک عمل جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور یہ عمل ایسا ہے بارہا کا مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ والد محترم استاذ العاملین مولانا حسن ہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بارہا لوگوں کو یہ عمل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ عمل بہت آسان ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے بہت آسان اس سلسلے میں کہ آپ 3 کیلے لیں، 3 کیلے لیں اور تینوں کیلوں پر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھیں، اور وہ کیلے جب حمل ٹھہر جائے لڑکی کو، وہ کیلے 3 کیلے بیک وقت کھلانے ہیں لڑکی کو، یعنی تینوں کیلوں پر یا ولیو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تینوں کیلے بیک وقت وہ لڑکی کو کھانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے تو عورت کے پیٹ پر انگلی سے، پین سے نہیں، انگلی سے 70 مرتبہ یا متینو لکھنا ہے، 70 مرتبہ یا متینو لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ لکھنے کا وقت ہوگا یہ چڑھتے چاند میں ہوگا۔ چڑھتے چاند کا مطلب ہوتا ہے 1 تاریخ سے لے کے چاند کی 14 تاریخ تک چڑھتا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد زوال ماہ کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم چڑھتے چاند کو عروج ماہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بارہا 70 مرتبہ یا متینو لکھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور یہ 1 دفعہ لکھنا ہے بس، اور انگلی سے لکھنا ہے، پین سے نہیں لکھنا ہے۔ تو بہرحال 2 بہت آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہم نے، تو آپ ہے نا ان دونوں عمل میں سے کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں بھی کرنا چاہیں تو دونوں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی لڑکے ہی کی ولادت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں لڑکے کی ولادت کے لیے ایک نقش بھی لکھا جاتا ہے جو لال کپڑے میں کر کے لڑکی کے گلے میں ڈلتا ہے، تو اس سے بچے کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اولاد نرینہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ تو ایک عمل تھا، دعا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، خواہش کرنا، دعا کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ سے مانگنا لڑکے کے لیے۔ لیکن آپ دوستو یہ بات یاد رکھنا، قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا فضل و کرم کرتا ہے کہ لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مصلحت کے پیش نظر
کوئی مصلحت ہوتی ہے اس کی، وہ ایسا بھی کرتا ہے، کسی کو بے اولاد بھی کر دیتا ہے، اولاد سے یعنی محروم بھی کر دیتا ہے۔ اب اس میں اس کی کیا حکمت ہوتی ہے، کیا مصلحت ہوتی ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ انہ علیم قدیر، وہ بہتر جاننے والا ہے کہ یہ جو اولاد نہیں دی گئی، کسی کو اولاد سے محروم رکھا گیا، اس میں اس کی کیا مصلحت تھی اور اس بندے میں اس کی کیا بہترائی پوشیدہ تھی۔ اسی طرح قدیر اس بات پر قادر ہے، یعنی لڑکا دینے پر بھی قادر ہے، لڑکی دینے پر بھی وہی قادر ہے، اور لڑکا لڑکی دونوں دینے پر بھی وہی قادر ہے، اور نہ دینے پر بھی وہی قادر ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، جو بہت سے اس طرح کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو شوہر نے مرد نے لڑکی کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، یہ خدا نخواستہ طلاق دے دی، تو وہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ یہ کسی کے دست قدرت میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکی ہو جائے، یہ اولاد بھی ہو جائے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں، اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو لڑکا دے، کس کو لڑکی دے، اور کس کو دونوں دے، یا کسی کو بالکل بے اولاد رکھے۔ تو دوستو بہرحال یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، بات طویل ہو گئی، لہٰذا آپ کو جو عمل کرنا ہے لڑکے کے لیے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ایک دفعہ آخر میں پھر بتا دیتے ہیں، 3 کیلے لیں، 11 مرتبہ یا ولیو پڑھنا ہے ان تینوں کیلوں پر، اور وہ بیک وقت لڑکی کو کھانے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چڑھتے چاند میں، یعنی 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے، ایک رات میں کسی رات آپ ہے نا جب حمل سے ہو بیوی تو 70 مرتبہ یا متینو لکھ دیں انگلی سے۔ تو آخر میں ہم سب ناظرین سے یہی کہیں گے، جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے متعلقین احباب کو شیئر کریں۔ نہ جانے کس کو لڑکے کی خواہش ہو، آرزو ہو، اور کس پریشانی دور ہو جائے، کس کی تمنا پوری ہو جائے، اس کے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں۔ مجھے ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔